صحت کی ثبوت آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ آپ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حیات النبی کا ثبوت مل جائے. اس کو حضرت امام ابو یعلا نے ابو الجوہم بن الارزق بن علی سے روایت کیا. ابو الجوہم بن الارزق نے حضرت یحییٰ بن ابی بکیر سے روایت کیا. حضرت یحییٰ بن ابی بکیر نے مستلم بن سعید سے روایت کیا. مستلم بن سعید نے حضرت ثابت البنانی سے روایت کیا اور حضرت ثابت البنانی مستلم بن سعید سے حجاج بن الاسود نے روایت کیا. حجاج بن الاسود سے حضرت ثابت بنانی نے روایت کیا اور حضرت ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. اگر صرف اتنا ہوتا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم تو کہا جا سکتا تھا کہ نبی کو روحانی طور پر روحانیت کے اعتبار سے زندہ ہیں، لیکن یصلون کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت روح کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، عبادت روح مال جسد کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی روحانی طور پر عبادت کا تصور نہیں ہوتا. دوستو، جس وقت تک جسم حرکت میں نہ آئے، جسم جھکے نہیں، جسم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، عبادت کا تصور نہیں ہوتا ہے. صرف روحانی طور پر کوئی زندگی نہیں، صرف روحانی طور پر کوئی عبادت نہیں جس وقت تک جسم کے ساتھ نہ ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دوستو، میں سند پر تبصرہ کروں گا. حضرت امام ابو یعلا رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے ثقہ راوی اور بہت عظیم الشان محدث ہیں، اور انہوں نے حضرت یحییٰ ابن بکیر سے جو روایت کی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دانا محدث ہیں، اور حضرت امام ابن معین اور امام اجلی نے بھی ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت یحییٰ ابن بکیر نے جو حضرت مستلم بن سعید سے روایت کی تو حضرت مستلم بن سعید کو بھی حضرت امام احمد بن حنبل نے ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے ان کو صدوق میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے حجاج بن الاسود سے روایت کی، ان کو بھی حضرت امام احمد بن حنبل نے ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے. اور حضرت ثابت بنانی تو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. وہ تو بہت ساری احادیث سیاہ ستہ کی بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں، ان کے توسل سے ملی ہیں. تو دوستو، اتنے قوی راویوں کی موجودگی میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ راوی جو ہیں یہ کمزور ہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں، ان راویوں کے بارے میں حضرت قاضی محمد بن علی الشوقانی وہ فرماتے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے امام، اہل حدیث مکتب فکر کے امام قاضی شوقانی فرماتے ہیں، انہو حی فی قبرہ وروحہ لا تفارقہ لما صح ان الانبیاء احیاء فی قبورہم. یہ حضرت شوقانی نے تحفۃ الذاکرین میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہی نہیں ہوئی ہے.
میں آپ کو ان کی بات بھی بتاؤں گا، میں آخر تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرے مقام پر یہی حضرت شوکانی لکھتے ہیں وقد ثبت فی الحدیث، اور حدیث سے یہ ثابت ہے ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، رواہ المنذری و صححہ البہقی۔ شوکانی نے حضرت امام بہقی اور حضرت امام المنذری کی بھی روایت کو صحیح قرار دیا۔ دوستو میں کہاں تک جاؤں؟ حضرت سید نور الدین علی بن احمد السمودی وفاء الوفا میں لکھتے ہیں وَرَوَاهُ ابو یعلا برجال الثقات وَرَوَاهُ البہقی وَصَحَّحَهُ، کہ حضرت ابو یعلا کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، اور حضرت بہقی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب میں اس روایت پر جو مشہور اعتراض ہے وہ بیان کر کے اس کا جواب دوں گا۔ اس پر حضرت علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے حضرت حجاج حضرت حسن بن قتیبہ خزائی کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ہمارے سامنے جو روایت پیش نظر ہے اس میں حضرت حسن بن خزائی، حضرت حسن بن قتیبہ خزائی ہے ہی نہیں۔ جس راوی کو حضرت علامہ ذہبی ضعیف قرار دیتے ہیں وہ امام ابو یعلا کی روایت میں وہ راوی ہے ہی نہیں۔ دوستو دوسرا اعتراض علامہ ذہبی کا یہ ہے حجاج بن الاسود پر، اس کے دوسرے راوی کہ حجاج بن الاسود عن ثابت البنانی نکرۃ ما روی عنہ فیما عالم سوا مستلم بن سعید فاتا بخبر منکر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ حجاج بن الاسود ثابت بنانی سے روایت کرتے ہیں مگر حجاج بن الاسود مجہول ہیں۔ مجہول وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہ چلے، راوی کا نام تو پتہ ہو لیکن راوی کے بارے میں اس کی تاریخ نہ پتہ چلے، اس کو مجہول راوی کہتے ہیں۔ اور دوسرے کہتے ہیں ہماری دانش کے مطابق مستلم بن سعید کے بغیر ان سے کسی نے روایت نہیں کی۔ دوسرا اعتراض ہو گیا۔ اور تیسرا کہا کہ حضرت انس بن مالک سے یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ منکر ہے، اور منکر وہ روایت ہوتی ہے جس کو کوئی ضعیف راوی کسی ثقہ راوی کے خلاف بیان کرے۔ اب اس حدیث کی سند پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حجاج بن الاسود جس کو حضرت ذہبی مجہول قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں حضرت ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قال احمد ثقۃ رجل صالح وقال ابن معین ثقۃ وقال ابو حاتم صالح وذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ اتنے محدثین کی تائید مل رہی ہے حضرت حجاج بن الاسود کو۔ اور دوسرا جو اعتراض علامہ ذہبی نے کیا کہ مستلم بن سعید کے علاوہ حجاج بن الاسود سے روایت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تو حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت مستلم بن سعید سے حضرت جریر بن حازم نے روایت کی، حضرت حباب بن سلمہ نے روایت کی، حضرت روح بن عبادہ نے روایت کی، اور دیگر کئی راویوں نے حضرت مستلم بن سعید سے روایت کی۔ دوستو یہ سارے اعتراض محدثین کی نظر میں رد ہو گئے، تو اب یہ ثابت ہوا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کی حدیث صحیح ہے اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ اب میں آپ کو حضرت دوستوں اور بزرگوں میں آپ کے سامنے اب علماء اسلام کی بات رکھتا ہوں کہ علماء اسلام کا حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تاکہ قرآن بھی آپ کے سامنے آ جائے
حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے اور علماء اسلام کی رائے بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور آخر میں اہل حدیث کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرماتے ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القبر لا یعقبها موت، حضور سرور دو عالم